بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشتاق ملک، صدر تحریک مسلم شبان و کنوینر جوائنٹ ایکشن کمیٹی حیدرآباد سے بول رہا ہوں۔ فوارہ یا شیولنگ، یہ ایک بڑا مسئلہ اس وقت گیان واپی مسجد کے تعلق سے فرقہ پرست طاقتوں نے کھڑا کیا ہے۔ ہاؤس جو وضو کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس ہاؤس کے فاؤنٹین کو شیولنگ کہا جا رہا ہے اور پوری طاقت سے شیولنگ کہا جا رہا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ 1991 میں جو قانون بنا تھا بابری مسجد کو چھوڑ کر کے ملک کی تمام عبادت گاہیں جو 1947 میں ہیں، اس کا تحفظ کیا جائے گا اور اس پر کوئی کلیم بھی قبول نہیں کیا جائے گا، حتیٰ کہ ڈی ایم بھی کوئی مداخلت نہیں کر سکتا، لوکل کورٹس بھی مداخلت نہیں کر سکتی۔ اور اس قانون کو بڑا طاقتور بنایا 5 سپریم کورٹ کے 5 ججز نے جو بابری مسجد کا فیصلہ دیا۔ اس فیصلے میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے یہ مینشن کیا کہ 1991 کا جو پارلیمنٹ کا قانون ہے عبادت گاہوں کے تحفظ کا، وہ انتہائی طاقتور ہے اور وہ اٹس اے کانسٹیٹیوشنل، یہ بات سمجھیے کہ کہی گئی ہے۔ تو اس کے باوجود وارانسی کی ایک سیشن عدالت نے اس پیٹیشن کو قبول کیا اور پھر کمشنر اپوائنٹ کر دیا گیا۔ کمشنر اپوائنٹ کرنے کے بعد ویڈیوگرافی کی گئی۔ ویڈیوگرافی کے بعد ابھی کوئی سمجھیے کہ رپورٹ داخل بھی نہیں کی گئی، ابھی سمجھیے کہ کوئی ایویڈنسز پروف بھی نہیں ہوئے۔ ہندو طرف کے وکیل نے جا کر یہ کہا کہ بابا مل گئے، شیولنگ نکل گیا، تو فوری 1 گھنٹے کے اندر کورٹ نے آرڈر دیا کہ مسجد کے ہاؤس کو جو وضو کیا جاتا ہے اس کو سیل کر دیا جائے۔ یہ ایک عجیب طرف تماشا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک پنچایت بھی اس طرح کے فیصلے صادر نہیں کرتی جس طرح کا یہ فیصلہ آیا ہے۔ اب اس کو سیل کر دیا گیا۔ بابری مسجد میں بھی ٹھیک ایسے ہی کیا گیا تھا کہ 1949 سپٹمبر 1949 میں رات کی تاریکی میں چوری چھپے رام للا کی مورتیاں لا کر بابری مسجد کے ممبر کے پاس رکھ دی گئی، اور جیسے ہی ممبر کے پاس رکھی گئیں، صبح فجر کی نماز کو لوگ پہنچے تو مورتیوں کو دیکھا، پولیس کو انفارم کیا، پولیس نے فوری اس کو لاک کر دیا۔ سیشن کورٹ فیض آباد نے اس کو ریسیور کے حوالے کر دیا اور نماز پر پابندی لگا دی گئی۔ یہاں پر بھی سیشن کورٹ نے نمازیوں پر بھی پابندی لگا دی کہ 20 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور پھر فوری اس کو سیل کر دیا گیا۔ اب مسجد میں ایکسس مسلمانوں کو بہرحال دیا گیا۔ اب اس کے بعد ابھی رپورٹ آئی نہیں، 19 کو رپورٹ آئے گی، یعنی کل رپورٹ آئے گی، اور سپریم کورٹ میں مسلمان سمجھیے کہ گئے کہ صاحب یہ 1991 کا وائلیشن ہے۔ اب سپریم کورٹ میں اتر پردیش کے اٹارنی جنرل نے جو بات کہی وہ بڑی اہمیت کی بات ہے۔ اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ وہاں شیولنگ ہے اور وہاں پر مسلمان وضو کریں گے تو پیر بھی دھوئیں گے، پیر دھونے سے شیولنگ کی بے حرمتی ہوگی اور ہندوؤں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچے گی، لہٰذا اس علاقے کو سیلڈ ہی رکھا جائے۔ اب کورٹ نے کہا کہ اگر وہاں شیولنگ ہے تو ٹھیک ہے، اس کو سیلڈ رکھا جائے، لیکن مسلمانوں کی نماز پر جو سمجھیے کہ تعداد پر پابندی ہے وہ پابندی لگائی نہیں جائے گی۔ مسلمانوں کو بلا روک و ٹوک نماز ادا کرنے کی وہاں اجازت ہے۔ اب نماز کے لیے وضو ایک لازمی سمجھیے کہ پریکٹس ہے، وضو لازمی ہے۔ اب وہاں وضو خانے کو یعنی ہاؤس کو بند کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد 19 کو پھر سمجھیے کہ ہیئرنگ ہوگی۔ اب مسلمان بڑے متمنی ہیں اس بات کے کہ 1991 میں جو تحفظ ہماری دوسری عبادت گاہوں کو دیا گیا تھا وہ سپریم کورٹ نے بھی اس کو انڈورس کیا، 5 ججز کی بینچ نے بابری مسجد کے فیصلے میں اس کو انڈورس کیا ہے۔ اب اس کو کوئی 2 سمجھیے کہ ججز ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے۔
اور اگر سمجھیے شیولنگ کو مان بھی لیا جا رہا ہے تو یہ خود ایک بڑی ستم ظریفی مسلمانوں کے تعلق سے ہوگی کہ ہاؤس کے فوارے کو شیولنگ مانا جاتا ہے۔ جو شیولنگ کی تاریخ ہے، جو شیولنگ کی باتیں ہیں، اور جو شیولنگ کو میں نے بھی بہرحال اس ڈسپیوٹ کے بعد جو اسٹڈی کی ہے، شیولنگ کو اوپر کوئی کٹ نہیں ہوتے، شیولنگ کو اوپر سے کوئی سوراخ نہیں ہوتے، اس پہ تو سوراخ ہے، فلاں ہے۔ اب پھر یہ کہا جا رہا ہے چینلز پورے ایک تماشا مچائے ہوئے ہیں، تو ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو بہت سوچ سمجھ کر فیصلے کرنے کا وقت ہے، خواب و غفلت میں سونے کا وقت نہیں ہے۔ ابھی سرنگا پٹنم میں ٹیپو سلطان کی جو جامع مسجد ہے، اس جامع مسجد کو ہنومان مندر کہا جا رہا ہے۔ علی گڑھ کی مسجد پر RTI نکالا گیا کہ صاحب یہ پبلک پلیس پر مسجد بنی ہے۔ پھر اس کے بعد متھرا کی عیدگاہ پر 6 پٹیشنز اب تک داخل ہو چکے ہیں مختلف مقامات پر۔ تاج محل کا مسئلہ اٹھ رہا ہے، تاج محل سے ہمارے کو کوئی مطلب نہیں ہے، آپ تاج محل کو کیا کرنا ہے کر لیجئے، لیکن مسلمانوں کی جو عبادت گاہیں ہیں، وہ عبادت گاہوں کا تحفظ ملک کے سمجھیے کہ پارلیمنٹ نے بابری مسجد کے مسائل کے وقت سمجھیے کہ دیا ہے، اس کو تو کم از کم باقی رکھنا چاہیے۔ اب جہاں تک کہ مسلم جماعتوں کا تعلق ہے، مسلم علماء اور مشائخین کا تعلق ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب خواب غفلت میں اس وقت سو رہے ہیں۔ اب پرسوں آل انڈیا مجلس مشاورت کا اجلاس ہے، بلا شبہ مشاورت ایک سفید ہاتھی سے سمجھیے کہ زیادہ نہیں ہے، لیکن تحریک مسلم شبان کی میری بھی یہ کوشش ہے، ہمارا ایک ڈیلیگیشن جا رہا ہے، 5 رکنی ڈیلیگیشن، ملک کے مختلف ممتاز اسکالرز یقینی طور پر اس میں شریک ہوں گے، جو جماعتیں ہیں وہ جماعتیں بھی آئیں گی، اس میں بہت واضح طور پر ہم سمجھیے کہ بات رکھیں گے۔ 3 چیزیں میری ذہن میں ہیں، اور ان 3 چیزوں کو سمجھیے کہ مسلمان بہت سیریسلی سوچنا چاہیے۔ سیاست سے اوپر اٹھ کر مسلمانوں کو اس ملک میں اپنے تحفظ کی فکر کرنی چاہیے، اور وہ سمجھیے کہ سیاسی اعلی کار بن کر غیر ضروری سمجھیے کہ الجھنا نہیں چاہیے۔ اب سیاست میں مسلمانوں کے لیے موجودہ حالات میں کچھ بچا نہیں ہے۔ اب 2-4 سیٹ یہاں وہاں سے مسلمان جیت جائیں وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن مسلمانوں کے مذہبی تحفظ، ان کی شناخت، ان کی تہذیب، ان کا تمدن اور ان کا ملک میں وقار اس وقت داؤ پر لگا ہوا ہے۔ اس کو بچانے کے لیے ایک مبسوط سمجھیے کہ پروگرام اور لاہ عمل یقینی طور پر مجلس مشاورت کے اجلاس میں سمجھیے کہ میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کرے کہ بہرحال ایک اچھے ہیلتھی مباحث ہوں اور مسلمانوں کے لاہ عمل نکل کر آئے، اور اس سلسلے میں ہماری بہرحال کوششیں ہیں کہ ملک میں مسلمانوں کو کھڑا کیسے کیا جائے، اور مسلمانوں کو ڈرنے یا خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ آپ جو خواب و غفلت میں ہیں اس وقت، اس خواب و غفلت سے آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ بیدار ہو جائیں گے تو پھر بہت کچھ سمجھے کہ تبدیل ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی سمجھے کہ نہ شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، اور مساجد کے تحفظ کے لیے تو آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ اپنے اسلام کو اب لاؤڈ اسپیکرز اتار دیے گئے، اذان کا مسئلہ ہے، فلاں ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، ان سب کا تذکرہ نہیں کروں گا، صرف یہ کہوں گا کہ نوجوان بلا خوف و تردید ملت کی بقا کے لیے کھڑے ہو جائیں، مخلصین کے ساتھ کھڑے ہوں، منافقین کو پہچانیں، اور مخلصین کے ساتھ سمجھیے کہ ایک بڑی تحریک کے لیے آپ کو تیار ہونا پڑے گا۔ اسی طرح اس طرح تحریک کے لیے تیار ہونا پڑے گا جس طرح آپ نے NRC NPR میں ایک بڑی تحریک چلائی ہے، ملک میں بھی اور ریاست میں بھی۔ بہرحال اسی طرح مسلمانوں کو منظم ہونا ہے، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور پھر یہ جو سمجھیے کہ چہرے ہیں، ان چہروں پر بھی آپ کو کوئی تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہمارا محافظ رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ بیدار ہوں، آپ بیدار ہو کر سمجھیے کہ کھڑے ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔